وہ فلاں پہ لٹو ہو گیا، فلاں پہ لٹو، کوئی کمال نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی ہنر ہے، مگر کیا ہے شکل اچھی ہے تو لٹو ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسٹائل پہ عاشق ہو گئے. لٹو ہونے کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. اللہ کی پابندیوں کو تو لوگ مانتے نہیں نا، تو پھر بے لگام اونٹ کی طرح گھوم رہے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کہ وہ عاشق ہو گئے اس پہ. میں نے کہا ہونے سے پہلے پوچھتے ہم سے بھائی کہ اس پہ عاشق ہونا آپ کی صحت کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں. ملنے ملانے والا ایک بیچارہ لیاری میں یا مچھر کالونی میں رہنے والا، لیاری تو پھر بھی بہتر ہے، لیاری سے گزرنا ہوتا ہے ہمارا، تو مچھر کالونی میں ایک رہنے والا آدمی وہ ڈیفینس کی کسی بڑے گھرانے کی لڑکی پہ عاشق ہو جائے اور پھر کیا کہ یار میں پاگل ہو گیا ہوں، ہم اس سے بولیں گے کہ عاشق ہونے سے پہلے مشورہ تو لے لیتے کم از کم کہ اپنے حساب سے عاشق ہونا چاہیے نا انسان کو. تو اب کیا ہے کہ خوبصورتی پہ بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. تو محبت کے کچھ اسباب ہیں، اگر یہ اسباب پائے جائیں اور آپ کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو آپ کے اندر کیا ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے. ٹیکنیکل کیا ہے، فالٹ ہے. تبھی ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے علاوہ اب کسی اور عورت سے نکاح آپ کے لیے جائز، بولو بھائی، نہیں. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا، اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دے دیں کہ وہ اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنا چاہیں تو گزارا کریں، ورنہ آؤ میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تم مالدار لوگوں سے نکاح کر لو. کیونکہ نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا تھا، تو ظاہر ہے امہات المومنین پریشان ہوئی کہ بھئی یہ غربت میں ہمارے لیے گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور مال غنیمت ملتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن گھر میں دیتے تھے، 1 سال کا، اور باقی سارا کیا کر دیتے تھے، جتنا آتا صدقہ. اور امہات المومنین کی حالت بھی یہ تھی کہ جب 1 سال کا راشن گھر میں جمع ہوتا تو وہ بھی کیا کر دیتی، کیونکہ ترغیبات نبی نے صدقے کی اتنی دی تھی کہ ان سے بھی وہ گھر میں اسٹور نہیں ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو آپ کبھی کسی کا اسٹور جا کے کھولو نا، دادی کا جہیز کا سامان بھی اس میں پڑا ہوا ہوگا. میرے بھائی اس کو آثار قدیمہ میں جمع کرا کے ٹکٹ لگا دیں. وہ گھر میں اگر گھر میں رکھنا ہے تو آثار قدیمہ کے لیبل لگا کے تو رکھیں کہ ہم نے کچھ تاریخی یادگاریں اپنے باپ دادا کی رکھی ہوئی ہیں، اس کو بطور سامان کے گھر میں رکھنا اچھا کام بولو نا بھائی نہیں ہے، بری بات ہے. یہ میرا الحمدللہ یہ معمول ہے، شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا، ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں کہ گھر میں جس چیز پہ 1 سال گزر جائے اور وہ استعمال میں نہ آئے تو سزا یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرو. بس کیا سزا ہے، صدقہ کر دو اس کو. 1 سال تک چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے اور استعمال میں نہیں آ رہی تو اب یہ کیا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. شیطان کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کل کام آ جائے، پرسوں کام آ جائے. تو شیطان کو بتائیں کہ بھائی 1 سال تک کام میں نہیں آئی تو اب جب ضرورت ہوگی تو خرید لیں گے اس کو، دوبارہ کیا کریں گے. میں نے پنجرا بنا کے رکھا ہوا تھا پرندے پالنے کے لیے، خرید کے لایا تھا، گھر میں رکھ لیا، آج پالوں گا، کل پالوں گا، پرسوں پالوں گا، کل پرسوں ترسوں کرتے کرتے سال گزر گیا، میں نے گھڑا ہوا اس کو. اب جب دوبارہ پرندے پالنے کا خیال آئے گا تو نئے سرے سے پنجرا خریدیں گے. کیونکہ اس طرح سے گھروں میں قارون کے خزانے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مال جمع کرنے والا پسند نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ ہم نے صدقہ کر دیا پنجرا، کسی کو دے دیا، یار اٹھا کے فری پھوکڑ میں لے جاؤ. چلو صدقہ نہیں کرو، بیچ دو اس کو، پیسے کام میں لے آؤ. تو اس کو نکالیں، کپڑے جو سال بھر استعمال نہیں ہوئے نکالو. خوشبوئیں دیکھتا ہوں جو استعمال میں نہیں آ رہی، کیونکہ خود لو جو آ رہا ہے ہدیہ لے کے خوشبو آ رہا ہے. اللہ کا واسطہ خوشبو ہدیہ نہ دیا کریں. خوشبو ہر آدمی اپنی پسند کی استعمال کرتا ہے. خوشبو جیسے ہی آتی ہے تو فوراً وہ ہم کیا کر دیتے ہیں، پارسل. تو جوڑے ہدیہ دیتے ہیں لوگ علماء کو، خوشبو ہدیہ دیتے ہیں، وہ پورے کپڑوں کی دکان کھل جائے اس سے، تو اس کو ہم پارسل کرتے ہیں. کپڑے بھی انسان اپنی مرضی کے پہنتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنی مرضی کے لے گا کہ بھائی کیسا چاہیے، کاٹن چاہیے یا کاٹن مکس چاہیے، وہ اپنی مرضی کے پہنتا ہے انسان. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کر رہا تھا میں، شریف آدمی کی علامات تو بھی چل رہی تھی. یہ جو بات یہاں پر آئی نا کہ
ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی زوجات کو اختیار دے دیا اللہ کے کہنے پر، کیونکہ وہ بھی صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میری جس زوجہ سے ملاقات ہوگی وہ زوجہ ہوں گی جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب سب ازواج جو ہے نا اپنے ہاتھ ایسے کر کے ناپنے لگی، ہاتھ کس کے لمبے ہیں۔ لیکن حضرت زینب کا جب انتقال ہوا سب سے پہلے، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، کیونکہ نبی سے رشتہ قریب تھا نا، تو بلڈ ریلیشن قریب تھا، تو وہ سخاوت کے اثرات بلڈ میں، کیونکہ بنو ہاشم تو بڑے سخی تھے، دنیا میں اس وقت سب سے سخی قوم عرب تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے، یہ بتا دوں من حیث القوم آج بھی عربوں سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ من حیث القوم کی بات کر رہا ہوں، فرد واحد آپ کو مل جائیں گے، لیکن قومی سطح پہ اللہ نے آج بھی عربوں میں جو سخاوت رکھی ہے یہ بلڈ سے آئی ہے، اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے سخی تھے، کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ اپنے کھانے میں دوسرے کو شریک۔ اور قرآن نے جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کیا، میں پہلے یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہا ہے۔ دو تین دفعہ قرآن نے واقعہ بیان کیا کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، فما لبثا، ابھی ٹائم گزرا ہی نہیں ہے کہ ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ویسے تو اصول ہے کہ مہمان جب آئے تو تھوڑا ہیلو ہائے، کون کہاں سے آئے، خیریت، کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے وغیرہ وغیرہ چلتا ہے نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، ابھی آگے بیٹھے ہیں، پوچھا بھی نہیں ہے کہ انسان بھی ہوگے نہیں ہے، بھنا ہوا بچڑا سامنے۔ جی پہلے بسم اللہ کریں، اس کے بعد بتائیں کیوں آئے ہو۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، کیونکہ بھنا ہوا بچڑا جب صحیح سالم روسٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا ہو، تھوڑے سے نوالے تو آدمی، اگر آدمی ہو، گوشت کھانا بندے دا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں ہندو حضرات جو بیان سنتے ہیں ان سے انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں، کسی دن کھا کے دیکھو، جان آئے گی، طاقت آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آدمی آدمی بنتا ہے، عورت عورت بنتی ہے، گوشت کھانے سے پاور آتی ہے جسم میں، پروٹین ہے، دالوں سے وہ گزارا، دالیں بھی ضروری ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کھانا پڑے گا، جائیدادیں کھانی پڑیں گی یہ لوگوں کی۔ تو پیغمبر نے جب بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا تو انسان لے لیتا ہے، ایک تو اس لیے کہ اتنی مرغوب چیز، دوسرا اس لیے کہ جب میزبان نے اتنی محبت محنت سے کچھ بنایا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے لوگ کچھ کھا لیتے ہیں، ہوتا ہے نا بھائی، اتنی محنت سے بنایا، دو نوالے تو لے لیں، لیکن ان کے لیے تو وہ پتھر ہے نا، فرشتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے؟ کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگوں میں غیرت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھائیں گے تو اس کو نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس کے گھر سے کھاؤ نہیں۔ جس تھالی میں کھاتے تھے اس تھالی میں چھیدنے کا رواج نہیں تھا، آج تو جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں کیا کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ڈر ہو گیا۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی یہ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بلڈ سے، ابا سخی ہوں گے تو بچے بھی اکثر سخی ہوتے ہیں، ورنہ وہ کنجوس باپ کے کنجوس بچے، جو میں لطیفہ سناتا ہوں نا، وہ دیسی گھی والا، او بھائی وہ ایک ابا دیسی گھی لے آیا، وہ تو لا نہیں رہا تھا، لیکن چلو اس نے کہا لے آیا، تو بچوں سے کہا ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ، کیونکہ ڈبے پہ بھی چکناہٹ ہوتی ہے نا۔ تو پھر اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا تو وہ دیسی گھی کا ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا، لاک لگا کے، کہیں ایک دم ضائع نہ ہو جائے۔ تو سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ دیکھو دیسی گھی کا ڈبہ تم نے کھولا تو نہیں الماری کھول کے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ابو۔ کہا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے۔ تو ایک تھپڑ لگایا، بولا کمبختو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے ہیں بھائی، کچھ دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے۔ تو ظاہر ہے جن بچوں نے اپنے ابا میں یہ کوالٹیز دیکھی ہوں
وہ بچے سخی بنیں گے؟ تو یہ باپ سے اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ. بچوں کو جب بیٹے کو جیب خرچی دو نا، بولو اس میں سے بہن کو بھی تم ہی دو گے، تاکہ اس کو خرچ کرنے کی بیٹی کو بھی الگ سے دیں. یہ نہیں کہ اس کا حصہ مار کے بیٹے کو دگنا دے دیں، یہ نہیں کہہ رہا میں. بیٹی کو بھی دیں، بیٹے کو بھی دیں، مگر بیٹے کو بار بار یہ باور کرائیں کہ بہنوں پہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور ان کو بتائیں کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا. سب باپ مر جاتے ہیں، تو ان کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور پھر اس کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر کے بھائی بول لیا کرو اللہ کے بندو، یہ سبق یاد کرا رہا ہوں، رٹوا رہا ہوں. یہ خطابت نہیں ہے، نہ مجھے خطابت آتی ہے، اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں. اپنی بہنوں پہ خرچ کرو، کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہماری تو یہ پرمپرا ہے، ہماری یہ کیا ہے؟ رسم ہے کہ ہمارے ہاں مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے، تو ہم بھی کریں گے. تقریروں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عملی طور پر دکھانے سے ہوتا. مرد خرچ کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں نام ذہن سے نکل گیا. آپ مشتاق بھائی زیتون ٹی وی والے بولے جب بھی اسپیکر کا مسئلہ ہو نا انہیں سے ٹھیک کرواتے ہیں. تو مرد جو ہے نا خرچ کرتا ہوا، بولو بھائی اچھا لگا. اور اس سے مرد کی آمدن میں اللہ برکت بہت دیتے ہیں، بہت برکت دیتے ہیں اس سے. تو وہ جو سخاوت تھی نا ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلتے کہاں آئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر آپ کی جو ازواج تو بہت تھیں آپ کی، لیکن کچھ ایسی تھیں جو رشتہ داری میں قریب، جو کزن ہے وہ تو سب سے قریبی رشتہ ہے نا. تو حضرت زینب تو آپ کی فرسٹ کزن تھیں، تو ان کے ہاتھ سخاوت میں بہت لمبے. تو ان کا انتقال بھی سب سے پہلے ہوا، اور نبی سے ملاقات بھی ان کی سب سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ بھئی یہ پریشان ہے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، تو ان سے کہیے کہ اگر اسی غربت میں راضی رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تم کسی اس زمانے میں نکاح تو فوراً ہوتا تھا، ایسے نہیں تھا ہمارے یہاں کہ بیوہ عورت کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے پڑے تو کہیں اور نکاح کر لو. تو تمام ازواج نے اسی غربت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کیا. کہ ہمیں غربت پسند ہے، یہ پھر ابھی دے دیں، یہ بیان کی بات دے دیں، ہمیں جو ہے نا اسی غربت میں راضی ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو ایک انعام دیا. انعام یہ دیا کہ جب یہ اس مجاہدے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ پر بھی دو پابندیاں ہیں. نمبر ایک، آپ ان میں سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتے، مزید شادی بھی یعنی طلاق دے کے مزید ریپلیس بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو طلاق دے کے اس کے بدلے دوسری لے آئے. اور ان پر مزید سوگن بھی آپ نہیں لا سکتے. تو وہ جو الفاظ ہیں قرآن کے وہ میں بیان کر رہا ہوں. لا يحل لك النساء من بعد، کہ آپ کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل به من ازواج، اور نہ تبدل بهن من ازواج، کہ اور نہ یہ کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری لے آئیں. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ کتنی ہی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہو، جس کا حسن آپ کو بہت زیادہ اچھا ہی کیوں نہ لگے. اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ حسن سے متاثر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے. اعجاب کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اچانک کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اب بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یار یہ تو نبی کی شان سے بعید ہے کہ انہیں کوئی عورت بہت خوبصورت نظر آئے اور وہ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے. حکیم الامہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. فرمایا کہ وجدان کل شیء علی ما هو علیہ، جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا سمجھنا یہ کمال ہے انسان کا، یہ عیب بولو بھائی نہیں. اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ آپ کو خوبصورت لگے گی، اور لگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اگر مائل نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے اندر کمال نہیں ہے بلکہ کیا ہے بولو بھائی، فالٹ ہے. ہاں
مائل طبیعت ہوگی پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ شرعی حدود مجھے کہاں تک جانے کی اجازت ہے، تبھی تو پردے کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں سے عورتوں کا پردہ نہیں ہے، جو نیک بزرگوں سے، کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ آدمی ہے تو ان سے بھی پردہ، کیا ہو گیا؟ بولو نا یار۔ بعض پیر و مرشد ایسے ہیں جن سے جوان عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں یہ تو کیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی ہے یا نہیں ہے؟ آدمی ہے تو جتنا بھی پہنچ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے آدمی ہے تو جوان عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ نبی سے کرتی تھی پردہ، تو عام آدمی سے کیوں نہیں کریں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ تو جب وہ گھر میں آئی ہیں تو ان کے جسم پہ باریک لباس تھا جس سے جسم کی کھال جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم ظاہر کرنا جائز، بولو بھائی، نہیں ہے۔ ورنہ نبی کہہ سکتے تھے ہاں بھائی میری تو بہنوں کی طرح ہے، سالی ہے، تو مجھے تو کوئی فتنہ ہے ہی نہیں، غصے کا اظہار کیا۔ تو کمال یہ ہے کہ حدود شریعت، عزت دار اور شریف آدمی حرام کی طرف طبیعت مائل ہو تو بھی وہ جاتا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر مائل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ اسلام کی باؤنڈری ہے جو اسلام نے رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر کسی عورت پہ پڑی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آ کے آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر اگر کسی عورت پہ پڑے اور تمہیں خیالات آئیں تو فوراً اپنی زوجہ کے پاس جاؤ تاکہ تمہارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو اب کوئی کم ظرف انسان ہوگا تو وہ تو یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی گلی میں نظر پڑی اور وہ اپنی بیوی کے پاس آ رہے ہیں، تو لیکن کوئی عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا یہی آپ کے سچے نبی ہونے کی، بولو بھائی، علامت۔ تکلف نہیں ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا نا آج کل خامخواہ کا تقویٰ فنڈر گیری بلا وجہ کی، اپنے آپ کو یہ شو کرنا، بھائی مرد ہیں، ہمارے نبی مرد تھے، مردانگی میں کامل تھے، تو ناجائز کی طرف نہیں گئے، فوراً گھر آئے اور ہمیں بھی ترغیب دی کہ اگر کسی کی نظر کسی پہ پڑ جائے، بلا اختیار نظر ہے، یہ جان کر نظر نہیں ہے، اور اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تو ان خیالات کو دل میں نہ رکھے، کیونکہ پھر وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتے، حلال راستہ اختیار کرے۔